ان دیواروں کے بیچ کبھی بچوں کا شور گونجتا تھا، لیکن اب یہ کلاس رومز خاموش ہو چکے ہیں۔ آمنہ ندیمی نے اسکول میں 6 سال تک پڑھایا۔ آپ اسے اسکول نہیں کہہ سکتے، یہاں صرف دیواریں ہیں جن سے موت، غم اور اس خون کی بو آتی ہے جو یہاں بہایا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ثبوتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں ایک امریکی حملے نے جنوبی ایران کے شہر مناب میں شجرہ طیبہ اسکول کو نشانہ بنایا۔ حکام چاہتے تھے کہ ہم یہاں آئیں کیونکہ یہ حملہ دنیا کے سامنے ایران کے کیس کا ایک بڑا حصہ بن چکا ہے۔ حملے کو مہینوں گزر چکے ہیں، لیکن وہ اب بھی ملبے کو ہٹا کر ہلاک ہونے والوں کی باقیات تلاش کر رہے ہیں۔ حملے نے اسکول کی سب سے اوپر والی منزل کو نشانہ بنایا۔ اس سے لڑکیوں کے کلاس رومز نیچے لڑکوں کے کلاس رومز پر آ گرے۔ جب میں اسکول کے گیٹ پر پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ سب طلباء کے والدین تھے جو ننگے پاؤں اسکول کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا وہ اسکول کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، سب بھاگ چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سب ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ یہ ان لوگوں کے چہرے ہیں جو اس حملے میں ہلاک ہوئے، 156 افراد، جن میں سے 120 بچے تھے۔ رضا موقع پر پہنچنے والے پہلے ایمرجنسی ورکرز میں سے ایک تھے۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا، وہ التجا کر رہا تھا کہ بس میرے بچے کو ڈھونڈ دو، میرے بیٹے کو ڈھونڈ دو۔ وہ بہت مشکل وقت تھا اور مجھے معلوم تھا کہ کوئی زندہ نہیں بچا ہے، لیکن میں انہیں یہ نہیں بتا سکا کہ آپ کا بیٹا اب زندہ نہیں ہے۔ حملے کی آزادانہ تحقیقات میں اس بات پر سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کیا اسکول کو پاسدارانہ انقلاب کے ایک اڈے کے قریب ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ نے ابھی تک اپنی تحقیقات کے نتائج جاری نہیں کیے ہیں، لیکن رضا کا اس بات پر اصرار ہے کہ یہاں برسوں سے کوئی فوجی سرگرمی نہیں ہوئی ہے۔ پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں۔ اسکول کے قریب فوج اور محکموں کی جگہ کئی سال پہلے بدل دی گئی تھی۔ یہاں غم ایک معمول بن چکا ہے۔ بچے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی قبروں کے پاس بڑے ہو رہے ہیں۔ معصومہ نے اس حملے میں اپنی 9 سالہ بیٹی ستائش کو کھو دیا۔ اسکول ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف دھوئیں اور بچوں کے بالوں کی بو تھی۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا، ایک پاؤں دیکھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہاں موجود بہت سے والدین کی طرح ان کا غم بھی اب غصے میں بدل چکا ہے۔ ٹرمپ برباد ہو جائے، وہ ان بچوں کے خون میں ڈوب کر غرق ہو جائے۔ اس ملک کے لوگ جو اس ملک کی آمرانہ قیادت پر بٹھے ہوئے ہیں، اس اسکول پر حملے سے ایک غم کے رشتے میں جڑ گئے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ ہر جنگ اپنے ساتھ جانی نقصان کی ایک دردناک قیمت لاتی ہے۔